بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سیالکوٹ کے اندر جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس واقعے میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی، حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے جو سر ہے وہ شرم سے جھک چکے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بیرون ملک میں کام کرتے ہیں، اپنے حلال روزی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے باہر گئے ہوئے اور باہر کام کرتے ہیں، جب ان کے کولیگ جو مختلف ممالک سے وہاں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں رہتے ہیں، جب ان کے پاس یہ خبر پہنچے گی اور جب ہمارے پاکستانی بھائیوں سے وہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم لوگ جو تمہارے ملک میں کام کرنے جاتے ہیں ایسا سلوک کرتے ہو ان لوگوں کے ساتھ، تو سوچو ان کے دل پہ کیا گزرے گی اور وہ انہیں پھر کیا جواب دیں گے۔ ان کا بھی جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے اور وہ بھی اس واقعے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ سیالکوٹ کے اندر ایک فیکٹری ہے جس کے مینیجر جو ہے وہ سری لنکن ہے۔ سری لنکن ایک مینیجر ہے۔ 2 یا 3 نوجوان اس مینیجر کے روم میں گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم اس کے روم میں گئے تو ہمارا یہ جو مینیجر ہے اس نے ایک فلیکس اتاری جس پہ ہمارے مذہبی نام لکھے ہوئے تھے۔ میں احتیاطاً یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس نے وہ جو فلیکس اتاری اور اسے پھاڑ دیا، پھاڑنے کے بعد اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ جب اس نے یہ کیا تو ہمیں غصہ آیا کہ اس نے ہمارے مذہب کی گستاخی کی ہے اور ہم اسے کھینچ کر باہر لے آئے۔ باہر لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ ہے، اس نے ہمارے مذہب کی گستاخی کی ہے۔ وہاں جتنے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے اور ایک وہاں ہجوم کٹھا ہو گیا اور انہوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس ہجوم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جس کے ہاتھ میں جو آیا، کسی کے ہاتھ میں اگر پتھر آیا تو اس نے پتھر مارنا شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ میں اگر اینٹ آئی تو اس نے اینٹ مارنی شروع کر دی، کسی کے ہاتھ میں اگر لکڑی کے بڑے بڑے بالے ہیں تو انہوں نے وہ مارنے شروع کر دی۔ بہت زیادہ ہجوم تھا اور لوگ مشتعل ہو چکے تھے کہ اس نے ہمارے مذہب کی گستاخی کر دی اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ لوگ بہت زیادہ تھے تو وہ ضرب برداشت نہ کر سکا اور وہ جو سری لنکن مینیجر ہے وہ دم توڑ گیا۔ جب وہ دم توڑ گیا، جاں بحق ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا۔ دیکھیں ناظرین، لاش کو جلانے کے بعد اس کے بعد بھی پھر اس کی بے حرمتی کرتے رہے، ٹھڈے مارتے رہے اور لوگ جناب والا تصویریں بناتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے اور اس پہ فخر کرتے رہے۔ اچھا، اس واقعے کو جو پیش آنے کی پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ جب یہ نوجوان اس مینیجر کو باہر لے گئے تھے، جو لوگ جمع ہوئے، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے اس پہ گستاخی کا الزام لگایا تو پہلے تصدیق کرتے کہ کیا واقعی اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، کوئی شواہد لیتے، کوئی گواہ لیتے، کسی نے دیکھا بھی ہے اس کو گستاخی کرتے ہوئے یا یہ اپنے پاس ہی کوئی ذاتی ان کی رنجش تو نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کی اور انہوں نے بھی فوراً مشتعل ہو گئے اور اپنا فیصلہ انہوں نے بھی صادر کر دیا۔ حالانکہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، اس کے بارے میں پہلے سرچ کرو کہ کیا واقعی یہ بات صحیح کہہ رہا کرنے والا یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر جب تمہیں تصدیق ہو جائے، تمہیں اس بات کی گارنٹی مل جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اپنا فیصلہ صادر کرو۔ دوسری بات، کیا ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، عدلیہ نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہے، پولیس کا نظام نہیں ہے؟ حالانکہ 295C موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی قوانین ہیں کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سخت سے سخت سزا موجود ہے۔ تو ماورائے عدالت کسی کو قتل کرنا نہ تو ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارے ملک پاکستان کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ماورائے عدالت قتل کر دو اور پھر بعد میں کہو کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ہجوم کے فیصلے کو مان لیا جائے اور اگر کوئی بھی آئے اور کسی کو قتل کر دے یا کسی کو جلا دے اور بعد میں کہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو اس سے کوئی نہیں بچے گا، نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا۔ کوئی آئے گا اور جلا دے گا اور کہے گا کہ اس نے گستاخی کی۔ اور ایسے واقعات پیش آئے۔ اسی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو چوک میں لاٹھیوں سے مارا گیا، لیکن جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی۔ اسی طرح کے اور بھی کئی ایسے واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں کہ بغیر گستاخی کے الزام لگا کے لوگوں کو جناب والا اپنی ذاتی رنجش کے لیے اور اپنی ذاتی انا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کیا گیا اور الزام دیا گیا اس نے مذہب کی گستاخی کی ہے۔
اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا کوئی سچا مسلمان اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی انا کا، اپنا جناب والا جو آگ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، کیا کوئی سچا مسلمان کسی پہ یہ الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے حضور کی گستاخی کی اور پھر اسے قتل کر دے؟ ہرگز کوئی بھی سچا مسلمان اپنی ذاتی انا کی بنیاد پہ یا اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا، اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اسے جب کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گا کہ جب حضور پوچھیں گے کہ تم نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے، تو پھر وہ حضور کو اس کا کیا جواب دے گا؟ بہرکیف اس واقعے نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے ہی ہمارے ملک میں بہت کم لوگ جو ادھر کام کے لیے آتے ہیں یا ادھر بزنس کے لیے آتے ہیں، تو جب یہ واقعہ دیکھیں گے تو لوگ جو بالکل یہاں آنا چھوڑ دے گا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں اور اس واقعے کی حوصلہ شکنی کریں، اور اپنا وضاحتی علماء کو مل کے بیان دینا چاہیے کہ اسلام ہرگز قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو ماورائے عدالت قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس سے بہت زیادہ پھر نقصان ہوگا۔ پھر ایسی ہجوم آئے گا، کسی کو بھی قتل کر دیں گے یا کسی کو بھی مار دیں گے، جلا دیں گے، اور پھر بعد میں کہیں گے کہ اس نے اسلام کی گستاخی کی ہے، ہمارے مذہب کی گستاخی کی ہے۔ اور اگلی بات جو میں وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں، اب کچھ جو شر پسند ہے، جو اسلام دشمن ہے، وہ کہیں گے دیکھیں جی اسلام تو ایک دہشت گرد دین ہے۔ حالانکہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام تو امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جنگ میں بھی جاؤ، نہ تم نے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ بزرگوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ ہر طرف ظلمت تھی، لڑائی جھگڑے تھے۔ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے ہر طرف فساد تھا۔ جو عرب قبائل تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے، کبھی پانی پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور وہ لڑائی کئی سال تک چلتی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضور نے بھائی چارہ اور جو امن کا درس دیا، پھر وہی لوگ مل کے رہنے لگے۔ تو اسلام ہرگز ایسا دین نہیں ہے، اسلام ہرگز دہشت گرد نہیں ہے۔ تو خدا را اسلام کے خلاف کوئی سازش نہ کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔